بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3667۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے سب کو جانا ہے، چاہے نبی ہوں چاہے ولی ہوں کوئی بھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ وابو بکر بالسنہ قال اسماعیل یعنی بالعالیہ، اور ابو بکر مقام سنہ ایک جگہ کا نام ہے، اس وقت وہاں تھے اور کہا جاتا اوالی کے گاؤں میں سے کوئی گاؤں ہے، اوالی کوئی علاقہ ہے، وہاں کے گاؤں میں سے گاؤں تھا سنہ، اس وقت وہاں موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ فقام عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، یعنی مدینہ کے اندر، یقول وہ کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کیا جلالی آدمی تھے اور ان کو لگا کہ وفات گویا یہ شان میں گستاخی ہے، جیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اور بلکہ آگے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی، مفہوم ہے کہ نبی کی وفات ہوگی تو اس کی خیر نہیں، یعنی جذبات میں ہو گئی اور غلط فہمی سمجھ نہیں سکی، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ تو وفات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں، کیونکہ دنیا کا یہ سسٹم ہے کہ جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہے، تو وفات ہو گئی۔ ہاں الگ بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ نبی کی وفات ہو گئی، وہ زمین میں سڑ گئے، گل گئے، کیڑے کھا گئے، یہ زیادتی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا آپ لوگوں کا عقیدہ بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے، لیکن نبی کے شان میں جو مقام ہونا چاہیے وہ آپ لوگ نہیں بیان کرتے ہو، آپ لوگ ان کے شان کو کم کرتے ہو۔ تو ہم نے کہا ایسی بات نہیں ہے، دیکھو ایک مقام ہے اللہ کا، ایک مقام ہے نبی کا۔ اللہ کا جو مقام ہے اس مقام تک نبی نہیں پہنچ سکتے، اور ہماری یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد جو درجہ حاصل ہے وہ نبی کا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ دونوں کو ملا دیتے ہیں تو گڑبڑی ہو جائے گی نا۔ ہم کیا کرتے ہیں دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں کہ بھئی ایک اللہ اس کا مقام ہے اور اس سے نیچے نبی کا مقام، دونوں کو اکٹھا مت کرو، اللہ کی ذات الگ ہے، نبی کی ذات الگ ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کوئی ایک مثال بتاؤ جس سے ہم گستاخی کرتے ہوں، تو انہوں نے کہا آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی مر گئے، مٹی میں سڑ گئے، گل گئے، تو میں نے کہا یہ ہم پر الزام ہے۔ میں نے کہا سنو ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ جب میں نے یہ بات ان کو کہی نا تو ایک دم پورا ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے کہا ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تہمت ہے، جیسا آپ کہتے ہو ویسا ہے نہیں۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن یہ کہنا کہ وہ سڑ گئے گل گئے تو یہ زیادتی ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے، کتاب و سنت کے خلاف یہ بات۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، عمر سمجھ نہیں پائے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر کسی نے یہ بات کہی تو اس کی خیر نہیں۔ قالت عائشہ فرماتی ہے وقال عمر کہتے تھے، یعنی اپنی وہ بات وہ کیوں کہنے لگے کہ اگر کسی نے کہا وفات ہو گئی، کہہ رہے واللہ ما کان یکو فی نفسی الا ذاکا وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلْيَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، کہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ یقین اللہ نبی کو دوبارہ ٹھیک کرے گا
پھر ضرور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کو نبی کاٹیں گے جو ایسی باتیں کہتے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار چل رہے تھے اور اس کے بعد وفات ہو گئی، تو سمجھے وفات نہیں ہو گئی، کافی بیمار ہو گئے ہیں اور یہ ضرور ٹھیک ہوں گے، اللہ ٹھیک کرے گا، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ پیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیں گے، یہ باتیں انہوں نے کہی۔ فجاء ابو بکر، اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یہ اس وقت موجود نہیں تھے لیکن بعد میں آ گئے۔ فکشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹایا۔ طریقہ یہی ہے کہ جب جس کی وفات ہوتی ہے تو ایک چادر ڈال دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی نبی کو ڈالا گیا تھا۔ ابو بکر جب آئے اور وہ دیکھ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کنٹرول سے باہر ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے چہرہ کھولا، اور کھولنے کے بعد فقبلہ، نبی کو بوسہ دیا، محبت۔ نبی سے کس کو نہیں محبت؟ ایمانی حصہ ہے نبی سے محبت۔ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی سے محبت ہونی چاہیے تو سب سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسے وہ لوگ تھے جو جان و مال ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا، فقال ابی انت و امی، اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں، یہ جملہ تھا جذبے کا۔ طبت حیا و میتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو بھی پاکیزہ تھے اور وفات ہو گئے تو بھی پاکیزہ ہے۔ کہنا یہ چاہتے وفات سے آپ کے سامنے کوئی کمی نہیں آئے گی کہ بھئی وفات ہو گئی تو مقام ہٹ گیا، آپ پہلے بھی نبی تھے، وفات کے بعد بھی آپ کو درجہ ہے، کوئی شان میں گستاخی نہیں ہوئی ہے۔ کہہ رہے واللہ الذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی دو موت نہیں دے گا، دو بار وفات نہیں دے گا۔ ایک بار وفات ہونی تھی، ہو گئی، اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ ثم خرجا، چنانچہ پھر آپ اس حجرے سے باہر نکلے جہاں آپ تھے۔ فقال ایھا الحالف، او قسم کھانے والے، یعنی عمر کو کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے کہ وہی کنٹرول سے باہر تھے اور وہی چیخ مچا رہے تھے کہ نہیں آپ کی وفات نہیں، اگر کسی نے کہا تو خیر نہیں۔ تو ابو بکر آئے، ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ او قسم کھانے والے، اللہ رسلک، ذرا غور کرو، غور کرو۔ فلما تکلم ابو بکر جلس عمر، اور جب ابو بکر بات کرنے لگے، یعنی واضح نصیحت کرنے لگے، سمجھانے لگے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے وہ کنٹرول سے باہر تھے، لیکن جب ابو بکر نے بات شروع کی تو بیٹھ گئے، یعنی ان کے سمجھ میں آ گیا۔ اور قرآن کی وہ آیت بھی افہم ماتا آیت ہے کہ کیا اگر نبی کی وفات ہو جاتی ہے یا وہ شہید کر دیے جاتے، قرآن کے اندر ہے، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ قرآن کی آیت تلاوت کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ پہلی بار یہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو سنا ہی نہیں تھا۔ تو خلاصہ کلام کہ ان کے سمجھ میں آیا تو غلط فہمی دور ہو گئی اور وہ مان گئے، اور یہی ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات اختلاف غلط فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا اختلاف دھندا ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، تجارت ہوتا ہے، اختلاف شہرت کا ذریعہ بنا کے رکھتے، وہ کبھی بھی اختلاف نہیں ختم کریں گے۔ آپ کو میں بتاؤں حقیقت، بہت سارے اختلاف آپ دیکھیں گے، چاہے مسلکی ہو چاہے ذاتی ہو، وہ سمجھ کی بنیاد پر ہے، اور اس کو دور بھی اسی لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ اختلاف شہرت کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور لوگ فری پھوکر شہرت چاہتے ہیں، دھندا بنا ہوا ہے اور وہ فری پھوکر چاہتے ہیں، ورنہ اختلاف سمجھ ہونے کے بعد ختم ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ کتابیں پڑھ پڑھ کے اختلاف کرتے ہیں کہ دیکھیں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے، کبھی کبھی اس کتاب کے جو جملے ہوتے ہیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کو اختلاف کرنا نا وہ الٹی بات سمجھائے گا، جو سیدھی بات ہو رہی ہوگی اس کو نہیں سمجھائے گا۔ تو ایسے بھی اختلاف بہت سارے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے جو رہنما ہیں، ذمہ دار ہیں، عالم علماء ہیں، صحیح سمجھ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اختلاف کو بڑھاوا نہیں بلکہ ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی میں خیر ہے۔ اختلاف میں کبھی بھی خیر نہیں ہے، اتحاد میں خیر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔